اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم کیا نہیں یرا دیکھا الذین ان لوگوں نے کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا ان بے شک السماوات آسمان والارض اور زمین کانتا دونوں تھے رتقا ملے ہوئے ففتقناہما پس ہم نے انہیں الگ الگ کر دیا وجعلنا اور ہم نے کیا من الماء پانی سے کل شیء ہر چیز کو حی زندہ یہاں پر وقف کریں گے تو حی پڑھیں گے افلا کیا نہیں یؤمنون وہ ایمان لاتے صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم حاضرین، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن سورہ انبیاء آیت نمبر 30 رکوع نمبر 3 درس قرآن کی ایک اور نشست میں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ان خوبصورت راہوں پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آج کی تلاوت کردہ آیت میں جو ہم سیکھیں گے وہ رب ذوالجلال کی طرف سے کائنات پر غور و فکر کی دعوت ہے۔ اللہ رب العزت کافروں کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ اولم یر الذین کفروا کیا نہ دیکھا ان لوگوں نے جو کفر کرتے ہیں، جنہوں نے کفر اختیار کیا، ان السماوات والارض کہ زمین اور آسمان کانتا دونوں تھے رتقا بند، دونوں کیا تھے؟ بند تھے، دونوں ملے ہوئے تھے۔ ففتقناہما تو پس ہم نے ان دونوں کو جدا جدا کر دیا، ہم نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ وجعلنا اور ہم نے کیا من الماء پانی سے کل شیء ہر چیز کو حی زندہ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے پانی کو ابتدا میں لا کر پانی کو ہر چیز کی ابتدا بنا دیا اور پانی سے ہر چیز کو کیا کیا؟ زندہ کر دیا۔ افلا یؤمنون کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ پہلی تفسیر ہے جی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آپ جانتے ہیں کہ تفسیر ابن عباس بڑی مشہور ہے، یہ سلطان المفسرین بھی کہلاتے ہیں۔ قرآن مجید کی صحابہ کرام میں سب سے پہلی تفسیر انہوں نے باقاعدہ لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو زمین اور آسمان کا بند ہونا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں جو آسمان اور زمین تھے یہ اس طور پہ بند تھے کہ زمین سبزہ نہیں اگاتی تھی، آسمان سے پانی نہیں برستا تھا، تو گویا کہ آسمان پانی نہ ہونے کی وجہ سے بند تھا، پانی نہ برسنے کی وجہ سے بند تھا، اور زمین سبزہ نہ اگنے کی وجہ سے بند تھی۔ تو رب ذوالجلال نے آسمان سے پانی برسایا اور اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ فرما دیا اور وہاں پہ ہریالی سبزے کی اگائی، تو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو گیا۔ تو رب نے کہا کہ ہم نے آسمان کو کھول دیا اور بارش برسائی اور زمین کو بھی کھول دیا اور سبزہ اگا دیا۔ تو یوں آسمان اور زمین دونوں جدا جدا ہو گئے۔ پہلے آسمان بھی خشک تھا اور زمین بھی خشک تھی، اب اللہ رب العزت نے آسمان سے میਂہ برسایا اور زمین پہ سبزہ اگایا تو دونوں الگ الگ
ہو گئے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی تفسیر کا نام ہے زاد المسیر فی علم تفسیر۔ آپ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین ایک بنائی تھی اور اس زمین سے پھر 6 مزید زمینیں بنائیں، تو یوں 7 زمینیں ہو گئیں، اور پھر اللہ رب العزت نے ایک آسمان بنایا تھا، اور پھر اس ایک آسمان سے اللہ نے مزید 6 آسمان تخلیق فرمائے۔ کہتے ہیں کہ ان 6 مزید آسمانوں کا تخلیق فرمانا، آسمان کا کھل جانا ہے، اور زمین ایک تھی اور مزید 6 زمینوں کا تخلیق فرمانا اللہ رب العزت کی طرف سے، یہ بھی زمین کا کھل جانا ہے۔ گویا کہ آسمان اور زمین ایک ایک تھے، باہم ملے ہونے سے مراد یہ ہے کہ دونوں ایک ہی جیسے، یعنی ایک ہی تھے، ایک زمین اور ایک آسمان۔ تو اللہ رب العزت نے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو بنا کر دونوں کو گویا کہ کھول دیا، وسیع فرما دیا۔ علامہ مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک اور تفسیر ایک روایت میں سامنے آئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ تیسری اور آخری تفسیر ہے کہ زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے، ایک ہی حجم تھا، زمین اور آسمان کے کنارے آپس میں ملے ہوئے تھے، ان کا مادہ ایک ہی تھا، ایک ہی جسم تھا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے آسمان کو زمین سے الگ فرمایا اور ان کے درمیان ہوا اور پانی کو داخل فرمایا، اور دونوں کے درمیان اللہ رب العزت نے خوبصورت فاصلہ پیدا فرما کر کائنات کو خوبصورتی عطا فرمائی۔ بہرحال پہلی تفسیر سچی ہو کہ بارش برسا کر اور زمین کو سرسبز و شاداب بنا کر اللہ نے زمین و آسمان کھول دیے، یا دوسری تفسیر سچی ہو کہ 7 آسمان اور 7 زمینوں کی تخلیق ہو، یا تیسری تفسیر سچی ہو کہ رب ذوالجلال نے ان زمین اور آسمان کو ملایا ہوا تھا ابتدائے آفرینش میں، اور پھر ان دونوں کو جدا کر دیا، اور اللہ نے اس کائنات کو خوبصورت گھر میں اور محل میں جو ہے وہ تبدیل فرما دیا۔ تو تینوں تفسیروں کو اگر غور سے دیکھیں تو آپ کو رب ذوالجلال کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی، قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ اللہ رب العزت کافروں کو بطور خاص دعوت دے رہا ہے، اور مسلمانوں کو ایمان کی پختگی کے لیے دعوت دی جا رہی ہے۔ کافروں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو آسمان بند ہے، بارش نہیں برس رہی، زمین بھی بند ہے، اور یہاں پہ سبزہ نہیں اگ رہا۔ جب بارش نہیں ہوتی، قحط ہوتا ہے، تو بارش نہیں برستی۔ تو پھر رب ذوالجلال ہم سب کے سامنے آسمان سے کس حسن کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ بارش برساتا ہے، اتنی وسیع زمین پر اتنے وسیع آسمان سے اتنے منظم نظام کے ساتھ جو بارش برساتا ہے، اور پھر بارش زمین پہ برستی ہے اور یہ زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کافرو دیکھو نا، اتنا اچھا نظام اور منظم طریقے سے کائنات کا چلنا، پھر اس کے اوپر صرف ایک ہی پہلو پہ غور کرو کہ صرف بارش کو ہی دیکھ لو، تمہیں میری قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی، پھر تم ایمان لے آؤ۔ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو جو سب سے زیادہ مفسرین نے جس تفسیر کے لیے آراء پیش کی ہے یا جس طرف گئے ہیں، وہ یہی ہے کہ آسمان سے بارش کا برسنا اس سے مراد ہے، اور زمین سے سبزے کا اگنا اس سے مراد ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا، بے شک آسمان اور زمین دونوں تھے باہم ملے ہوئے یا بند۔ کانتا رتقا کا معنی ایک ہوتا ہے بند ہونا، کہ دونوں تھے بند، ففتقناہما پس ہم نے انہیں الگ الگ کر دیا، ہم نے انہیں الگ الگ کر دیا۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے پانی سے ہر زمین کو زندہ کر دیا، اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی عطا فرما دی۔ افلا یؤمنون، کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اتنی آسان بات ہے، ذرا سوچے تو صحیح، ذرا غور تو کریں
کہ آسمان سے کتنی ترتیب سے بوندیں بارش کی برس رہی ہیں، کتنا حسین منظر ہے، اور بادل آسمان پہ کیسے بے سہارا ہو کر رکے ہوئے ہیں، اور جب انہیں حکم ملتا ہے تو وہ برستے ہیں، حکم نہیں ملتا تو وہ برستے نہیں ہیں۔ مجھے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو خطوط تھے ان میں سے ایک خط کا اقتباس یاد آ گیا ہے۔ انہوں نے کسی کو خط لکھا کہ لاہور کی چار دیواری میں بادل تو ہیں لیکن خدا کی طرف سے انہیں ابھی برسنے کا حکم نہیں ہے۔ موسم کی وہ صورتحال خط میں بتاتے ہیں۔ تو ہم سب اس درس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہے تو یہ کافروں کے لیے، منکروں کے لیے، بت پرستوں کے لیے کہ اس خدائے واحد پر ایمان لے آؤ۔ ہمارے لیے اس میں کیا درس ہے؟ عزیز دوستو، ایک ہی درس ہے، وہ یہ ہے کہ کائنات پر غور و فکر کے ذریعے اپنے ایمان کی کیفیت کو اور کیفیات کو بڑھانے کا موقع کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جب گرمی ہوتی ہے تو بارش کے لیے دعا کرتے ہیں، جب قحط ہوتا ہے تو بارش کے لیے دعا کرتے ہیں، جب بارش برستی ہے تو ہم دنیا داروں کی طرح بارش سے انجوائے کرتے ہیں، اللہ والوں کی طرح بارش کو دیکھ کے خدا کو یاد نہیں کرتے۔ جب بھی بارش برسے، جب بھی کسی خوبصورت علاقے کا وزٹ کرے، جب بھی آپ کو کوئی درخت نظر آئے، پھول نظر آئے، سرسبز و شاداب یا ہریالی والی زمین نظر آئے، تو آپ سوچیں کہ کتنا حسین ہوگا وہ خدا جس نے اتنی حسین کائنات بنائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔